ہیر کو اپنی کمر کے گرد بازوؤں کا حصار محسوس ہوا۔ اسے اپنے لبوں کے لمس سے روشناس کرواتے ہوئے وہ اسے عالم ہوش میں لایا۔ آپ زندہ ہیں، بالکل ٹھیک میرے سامنے۔ سچ میں اس کے انداز میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ہوں، تمہارے پاس۔ چاہو تو اپنے عمل سے یقین دلا سکتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف کہ باہر سے پولیس کی گاڑی کی سائرن کی آواز سنائی دی۔ شیر زمان نے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے پاس پڑا ڈنڈا اٹھا کر اس کے قریب آتے ہوئے آدمی کے سر میں مارا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ اس وقت کنگ اور اس کے آدمی پولیس کے چھاپے سے بچنے کے لیے سب سامان اکٹھا کیے پچھلے دروازے سے بھاگ نکلے اور شیر زمان پولیس کے پاس پہنچ گیا۔ زیگن نے شیر زمان کی گمشدگی اور اس کے تاوان کے لیے آنے والی کال کے بارے میں پولیس کو بتایا تو انہوں نے کال کی لوکیشن ٹریس کرتے ہوئے شیر زمان کو صحیح سلامت بازیاب کروا لیا تھا، مگر وہ واقعہ ہمیشہ اس کے ننھے سے دماغ میں نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ اسکارپن کنگ کے چھوٹے کارنامے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے گئے۔ اس نے ہر کام وسیع پیمانے پر کرنا شروع کر دیا تھا۔ جو وہ بڑا ہوتا گیا، اسکارپن کنگ کو اس کے انجام تک پہنچانے کا ارادہ اور بھی پختہ ہوتا چلا گیا تھا۔ تم جیسے سپولے کو تب ہی ختم کر دینا چاہیے تھا، وہ نخوت زدہ آواز میں بولا۔ تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو، میں کنگ ہوں، اسکارپین کنگ، جس کے نام سے دنیا کانپتی ہے، اس نے رعونت آمیز انداز میں کہا۔ تم میں اتنی طاقت نہیں کہ مجھ سے ٹکراؤ۔ شیر اپنی طاقت وقت آنے پر آزماتا ہے، گیدڑ چاہے سارا جنگل خرید لے، حکومت میرے جیسا شیر ہی چلاتا ہے، وہ سرد سرسراتی ہوئی بھاری آواز میں بولا۔ تم ابھی میرے ساتھیوں کے لشکر سے ناواقف ہو، اسی لیے اتنا اڑ رہے ہو، کنگ تمسخرانہ انداز میں اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا تھا۔ ناواقف تو تم ہو میرے ارادوں سے، جان جاؤ تو دہل جاؤ۔ جن ساتھیوں پر غرور ہے تمہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں بچا۔ شیر زمان ابرو اچکا کر برفیلے لہجے میں بپھرے ہوئے شیر کے مانند غرایا۔ آج میرے ملک کی جڑوں کو کاٹنے والے کسائی کو زندہ دفن کر دوں گا، مت بھولو ہم ہتھیاروں سے لیس ہیں، بھون ڈالیں گے اپنی راہ میں آنے والے کو، کنگ جواباً مغرورانہ انداز میں بولا۔ دشمنی نبھانے اور مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں، جگر میں دم ہونا چاہیے۔ وہ سینے پر ہاتھ مار کر غرایا اور اس کی گردن دبوچ لی۔ اس وقت اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ تو ہی وہ یزید ہے جس نے نشے جیسے زہر سے گھروں کے چراغوں کو بجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کہتے ہی اس کے منہ پر پنچ مارا، اس کے منہ سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ تو ہے وہ فرعون جس نے معصوم بچوں سے زیادتی کے بعد ان کی ویڈیو بنا کر بیچی۔ اس نے کنگ کے سینے پر لات ماری۔ تو ہے وہ ذلیل جس نے اپنے ملک کی بہن بیٹیوں کی عزت کو پامال کیے انہیں دوسرے ملک میں بیچا۔ تجھ جیسے ملک کے دشمن کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ تیرے شر سے بچے، عورتیں، جوان، بزرگ کوئی نہ بچ سکا۔ اب تیری باری۔ پھر تھوڑا سا جھک کر اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے چہرہ اونچا کیے۔ اب میرے ہاتھوں سے تو بچے گا نہیں، تجھے ایسے ہی تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ شیر زمان نے اسے مار مار کر اس کی درگت بنا دی۔ وہ اپنے ملک کے لٹیروں کو بخشنے والوں میں سے نہیں تھا، آج وہ اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ اسکارپن کنگ اس کے ہاتھوں سے مار کھا کھا کر اتمرا ہو چکا تھا۔ شیر زمان نے رائفل کو اس کے سر پر مارا۔ وہ درد سے تڑپنے لگا۔ گولیوں سے اس کا سینہ چھلنی کرتے ہوئے وہ ذرا سا نہ ہچکچایا۔ ظلم اور بربریت کا خاتمہ کیے وہ شاہانہ چال چلتے ہوئے سرشاری سے تنہا اس بلڈنگ سے باہر نکلا۔ کڑکتی ہوئی بجلی اسے آگے کا راستہ دکھانے میں مدد دے رہی تھی۔ شیر زمان آسمان پر چمکنے والا وہ ایسا روشن ستارہ تھا جو ہر محب وطن پاکستانی کو آس اور امید دلاتا رہے گا کہ وطن سے وفا کبھی دلوں میں ناپید نہیں ہو سکتی۔ وطن سے وفا ہر بچے مومن کے دل میں ہوتی ہے، بس اسے دلوں میں اجاگر کرنے کی دیر ہے۔
وہ واقعی شیر تھا جو جنگل کے قانون کا خاتمہ کیے لوگوں کے دلوں پر راج کرتا تھا، جو بظاہر تو لوگوں کے لیے ایک بزنس مین تھا مگر دشمنی عناصر کے لیے موت کا پیغام تھا۔ جیسے ہی پلین ڈولنے لگا اور آبادی کی طرف گرنے لگا، اس کے ایک ونگ کو آگ پکڑ چکی تھی، مگر اس پروفیشنل مہارت یافتہ پائلٹ نے اسے بحفاظت لینڈ کروا لیا۔ وہ لوگ اب ایک کچی آبادی میں اتر گئے۔ ضامن نے ہیر کو اٹھا لیا کیونکہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ تینوں بارش میں بھیگتے ہوئے پلین کی رینج سے دور ہو گئے کیونکہ کسی بھی وقت وہ مزید آگ پکڑ کر انہیں نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ضامن کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے ہیر کو بازوؤں میں اٹھائے آبادی کی طرف آیا۔ ہیر کو ہوش آیا تو وہ درد سے بلبلانے لگی۔ بارش تھی کہ آج ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گاؤں میں بھی بارش کی وجہ سے لائٹ ناپید تھی، اسی لیے چاروں اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسے وہاں ایک کلینک نظر آیا جس کا دروازہ بند تھا۔ ضامن نے ہیر کو اٹھائے ہوئے دروازے کو لات ماری اور اسے نیچے اتارا، مگر ہیر کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ لڑکھڑا کر وہیں دروازے کی دہلیز پر گر گئی۔ ایک عمر رسیدہ عورت کے ساتھ ایک درمیانی عمر کی عورت نے دروازہ کھولا تو ضامن نے ہیر کو سہارا دیے اندر کیا۔ آپ پلیز اگر ڈاکٹر ہیں تو ان کا چیک اپ کیجئے، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ کون ہے یہ تمہاری؟ اس عورت نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ یہ میری بہن ہے۔ وہ پیشانی سے گیلے بالوں کو ہٹا کر بولا۔ ہم ڈاکٹر تو نہیں مگر اسے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ڈاکٹرنی صاحبہ تو کل ہی شہر گئی ہیں۔ ہم ان کے ساتھ مدد کرواتے ہیں۔ اس درمیانی عمر کی عورت نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ پلیز اسے دیکھیں، کہتے ہوئے وہ کلینک کے دروازے سے باہر نکل گیا اور باہر شیڈ کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ شیر زمان اور ہیر کی سلامتی کے لیے دعا کرنے لگا تھا۔ ہیر کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر لہرا رہا تھا جب اس نے شیر زمان کو ہوا میں معلق دیکھا تھا۔ وہ درد سے چلانے لگی تھی۔ بجلی کی کڑک میں اس کی آواز بھی دب کر رہ گئی۔ تیز ہوا کی وجہ سے کلینک میں موجود واحد روشن موم بتی بھی بجھ گئی۔ وہاں یکدم پراسرار سی خاموشی چھا گئی تھی۔ اچانک کلینک میں سنہری روشنی بکھر گئی۔ ہیر نے ایک نومولود بچی کو پیدا کیا جو صرف 7 ماہ کی تھی۔ ان دونوں عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت انگیز نظروں سے دیکھا۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ لائٹ بھی نہیں آئی تھی اور کمرہ سنہری روشنی سے روشن ہو گیا؟ یہ سب کیا تھا؟ کچھ تو تھا جو مافوق الفطرت تھا۔ ایسے ہی منظر میں کچھ حیران کن تھا، کچھ تھا جو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا، کچھ تھا جو اس منظر کے خلاف تھا۔ اس میں سے عمر رسیدہ عورت نے بچی کو گود میں لیا جو عام بچوں کی طرح پیدا ہوتے ہی رونے کے بجائے مسکرا رہی تھی۔ اس کے پیٹ پر ایک نشان تھا۔ اس عورت نے غور کیا، ایسا نشان جیسے آگ سے نکلتا ہوا شعلہ۔ انہوں نے اس بچی کو نہلا کر چادر میں لپیٹ دیا۔ کچھ دیر بعد باہر کھڑے ضامن کو ہیر کے ٹھیک ہونے کی خوشخبری سنا دی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ بارش تھم چکی تھی، اس کا فون بھی بھیگ کر بند ہو چکا تھا۔ اس نے صبح تک وہیں انتظار کیا، پھر صبح ہوتے ہی وہاں کے ٹیلی فون بوتھ سے گھر فون کر کے حسام کو یہاں گاڑی لانے کا کہا۔ حسام وہاں آیا اور ان تینوں کو اپنے ساتھ واپس گھر لے آیا۔ شہریار اور یمنا بھی ہیر کو دیکھنے وہیں پہنچ چکے تھے۔ یہ شیر زمان نے میری پھول سی بچی کی کیا حالت بنا دی ہے۔ خاندان میں سب سے چھوٹی ہے اور سب سے زیادہ بچوں کا ڈھیر لگوا دیا اس سے تمہارے اس بھتیجے نے۔ وہ ہیر کی خستہ حالت کے پیش نظر جل کر خاکسار ہوتے ہوئے بولا۔ اس میں اس بیچارے کا کیا قصور؟ یہ تو اللہ کی دین ہے۔ یمنا نے فوراً جواب لوٹایا۔ کتنی پیاری ہے یہ، بالکل ہیر جیسی نازک سی گڑیا۔ شہریار اس ننھی سی جان کو ہاتھوں میں لیے بولا۔ شیر زمان کو باتیں سنا کر دل ہلکا ہوا تو نئی مہمان کو پیار سے اٹھا کر بولا۔ یمنا تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی، پھر مسکرانے لگی۔ چاہے کچھ بھی کہہ لیں، اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں سے دور نہیں رہ سکتے تھے۔ ہیر اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ یمنا نے ہیر سے پوچھا جو سیدھی بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔
وہ کچھ نہ بولی۔ ہیر بولو نا، یمنا نے اسے بازو سے ہلا کر پوچھا۔ سنہری، ہیر کے منہ سے بلا اختیار نکلا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو سنہری کرنیں پھیلی تھیں، اسی لیے وہ مدھم آواز میں کھوئے ہوئے انداز میں بولی تھی، آپ نے بہت اچھا کیا جو زیان کو کھلے دل سے معاف کر دیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو بریرا کو کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتے دیکھ کر بولا، مگر آپ کب کریں گے مجھ سے کیسی معافی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ میں نے آپ کے لیے غلط الفاظ کا استعمال کیا تھا، وہ پشیمانی سے بولی۔ دیکھو رانی، میں مانتا ہوں کہ زیان کی غلطی تھی اور تم اس وقت بہت ڈری ہوئی تھی، کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی تھی، اسی لیے بول دیا تم نے۔ تو پھر آپ نے معاف کیا؟ دونوں بازو سینے پر لپیٹے اس نے آنکھیں چھوٹی کیے سوال کیا۔ بریرا، ایک جذبے کے تحت زریار نے اسے پکارا۔ بریرا مڑی تو زریار کو یوں اپنے قریب دیکھ کر اس کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ لمحہ بھر کو وہ کہنا تھا، شکریہ میرا مان رکھنے کے لیے، تم نہیں جانتی تمہارا یوں معافی مانگنا میرے لیے کتنی بڑی بات ہے، ورنہ ساری زندگی تو ہم ہی آپ سے معافی تلافی کرتے آئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، مسکرا کر بولتا وہ اس کے ماتھے پر جھکا، لبوں سے ہلکے سے اس کے ماتھے کو چھوتا۔ زریار مسکرا کر پیچھے کو ہوا اور بیڈ پر اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی بریرا نے ایک جھرجھری سی لی تھی۔ اس نے زریار کی پشت کو دیکھا تھا جو مزے سے سو چکا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد اس کا محبت بھرا لمس محسوس کیے اسے سکون ملا تھا۔ اپنی جگہ پر لیٹی اور اپنی پیشانی کو چھو کر مسکرانے لگی۔ وہ کچھ پل سوچنے کے بعد ہی نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، آج سنہری 1.5 ماہ کی ہونے والی تھی، مگر اس دشمن جاں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہیر نے ڈھال سی اپنے بستر پر آنکھیں موندے لیٹے ہوئے تھی۔ انہوں نے واقعی اپنا کہا سچ کر دکھایا کہ میں اپنی جان دے کر بھی تمہاری حفاظت کروں گا۔ شیرزمان کے کہے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں سنائی دے رہے تھے۔ ان کے ٹرپلٹ بیٹے بیڈ پر سو رہے تھے جبکہ سنہری کاٹ میں سو رہی تھی۔ وہ دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش اس کا آنکھوں میں دیکھا جھوٹ ہو جائے۔ اس کا مخصوص کلون اپنے اوپر چھڑک کر سوتی تھی، اسی سے اس کی موجودگی کا احساس ہو جاتا۔ وہ مخصوص مہک جب تک اس کی سانسوں میں نہ منتقل ہو جاتی، اسے سانس لینا دوبر ہو جاتا، مگر آج وہ پوری طرح سے اس سے روٹھ چکی تھی، اسی لیے کلون بھی نہیں لگایا، جس وجہ سے نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مگر آنکھیں ہوس بند شیرزمان کے ساتھ گزارے یادگار لمحات کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کمرے میں وہی مخصوص کلون کی مہک پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دبے پاؤں اندر آیا اور آ کر سب سے پہلے کاٹ میں لیٹی ہوئی اپنی ننھی پری کو گود میں اٹھا کر اس کے پھولے ہوئے گالوں پر بوسہ دیا۔ پھر آہستہ سے اسے واپس کاٹ میں لٹاتے ہوئے اپنے 3 ننھے شیروں کی جانب آ گیا اور انہیں پیار کیا۔ ہیر کو اپنی کمر کے گرد بازوؤں کا حصار محسوس ہوا۔ لگتا ہے میں ان کی یاد میں اس قدر ڈوب چکی ہوں کہ مجھے خواب بھی حقیقت دکھائی دے رہے ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ اسے اپنے لبوں کے لمس سے روشناس کرواتے ہوئے وہ اسے عالم ہوش میں لایا۔ یہ سراب نہیں، حقیقت تھی۔ ہیر کی آنکھیں کھلیں تو عالم ہوش میں ذہن بیدار ہوا۔ وہ یکٹک نظریں باندھے اسے نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں دیکھنے لگی۔ اس کے وجود کی حقیقت میں ہونے کا یقین کرنے کے لیے اس کے وجیح چہرے پر ہاتھ پھرنے لگی۔ اس کی اس حرکت پر شیرزمان کے عنابی لب مسکرانے لگے۔ وہ تمام فاصلہ مٹاتے ہوئے اسے سینے سے لگا کر اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ مائی لٹل وائفی، کیسی ہو؟ وہی آواز، وہی دلکش سحر انگیز لب و لہجہ ہیر کی جان نکال گیا۔ آپ زندہ ہیں؟ بالکل ٹھیک میرے سامنے؟ سچ میں اس کے انداز میں بے یقینی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ہوں، تمہارے پاس، چاہو تو اپنے عمل سے یقین دلا سکتا ہوں۔ بے باک نظریں اس کے لبوں پر تھیں۔ اس کی سانسیں تھم گئیں۔ ہیر کا شرم کے مارے جیسے سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ اس کے خمار زدہ لہجے پر ہر بار وہ نئے سرے سے اس کی جان نکال جاتا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے اسے اپنے ہونے کا اصل معنوں میں احساس کروا گیا۔ ہیر نے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حمائل کیے۔ جیسے ہی ہیر نے شیرزمان کے بالوں کو چھونا چاہا، اسے کچھ عجیب سا لگا۔ وہ شیرزمان کے پیچھے کیے اٹھ کر بیٹھی۔ آپ کے بال؟
میں نے سوچا میری لٹل وائفی کو میری یہ لک پسند آ جائے۔ آپ مجھے ہر حال میں پسند ہے، مگر کیوں کٹوائے بال؟ اس نے شیر زمان کے آرمی ہیئر کٹ کو دیکھا۔ اس میں اس کے پرکشش نقوش مزید واضح دکھائی دے رہے تھے۔ گھر کی کھیتی ہے، پھر آ جائیں گے۔ شیر زمان گھر والوں کو ضامن کے ذریعے اپنی خیریت کی اطلاع پہنچا چکا تھا اور یہاں آنے سے پہلے سب سے مل چکا تھا۔ وہ زخمی حالت میں ہیر کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، اسی لیے پوری طرح سے ٹھیک ہو کر آیا۔ آج سنیری کی پہلی سالگرہ تھی۔ گھر میں خوشیوں کا سما تھا۔ ہر سو پنک کلر کے غباروں اور ربن سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ سب تیار ہوئے لاؤنج میں جمع تھے۔ بس شہریار کی فیملی کا انتظار تھا، جو حسام اور ابتسام اپنی شریک حیات اور بچوں کے ساتھ وہاں پہنچے۔ ہیر اور شیر زمان نے سنیری کا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹا تو سب نے تالیاں بجا کر سالگرہ کا مخصوص گیت گایا۔ اسے ڈھیروں ڈھیر گفٹ ملے۔ سب تقریب سے فارغ ہوئے، اب لاؤنج میں جمع تھے۔ شیر ہیر اور تم دونوں ہی سفید رنگت کے مالک ہو۔ شیر اور ہیر تم دونوں ہی سفید رنگت کے مالک ہو اور تمہارے تینوں شیر بھی، مگر یہ سنہری کس پر گئی ہے؟ ضامن نے مسکرا کر پوچھا۔ میری شہزادی اپنے زمارے دادا پر گئی ہے۔ زمارے نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ وہ ہاتھ میں موجود چاکلیٹ کھاتے ہوئے ہنسنے لگی۔ اس کی گندمی رنگت اس کے ہنسنے سے سنہری ہونے لگی۔ کتنی بوریت ہے، کوئی فن ہونا چاہیے۔ ایش نے کہا۔ جی بالکل ٹھیک کہا۔ دعا نے بھی تائیدی آرا پیش کی۔ بھائی آپ نے مہندی پر ڈانس کیا تھا، کچھ مووز ہو جائیں۔ شامن نے کہا۔ نہیں یار اب نہیں، شیر زمان نے منع کیا۔ آپ گانا سنائیں، ہیر نے فرمائش کی۔ شیر نے اسے تیکھے چتونوں سے گھور کر دیکھا۔ ہمارے شیر میں یہ بھی خاصیت ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ حسام نے کہا۔ جی بھیا ایک بار انہوں نے گانا سنایا تھا، بہت زبردست سنایا سچی، وہ پرجوش آواز میں بولی۔ یہ خوبی میرے بیٹے نے اپنے بابا سے وراثت میں لی ہے۔ زناش نے پہلے شیر زمان کی طرف دیکھا، پھر ساتھ بیٹھے زیگن کی طرف دیکھا۔ نہیں بھائی اب تو میری عمر ہو گئی ہے، اتنا کر سکتا ہوں، میں گٹار بجا دوں گا، گانا شیر ہی سنائے گا۔ چلیں شیر بھیا اب تو آپ کو سنانا ہی پڑے گا، عائشہ نے کہا۔ ارے ہیر کو بھی تو کہو، کپل سانگ ہو جائے۔ منت نے ٹکڑا لگایا۔ اس کے بعد زیان اور جنت کی باری۔ شامن نے کہا۔ میری طرف سے تو صاف جواب ہی سمجھو، ہم دونوں ہی گانا گانے جیسی خوبی سے ہزاروں میل دور ہیں۔ زیان نے اپنا اور جنت کا دفاع کیا۔ زیان زرشال اور زمارے کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب جنت نے اسے معاف کر دیا تھا تو زرشال اور زمارے نے بھی اپنا دل بڑا کیے گھر کے ماحول کو پرسکون بنا لیا۔ زیگن نے گٹار بجانا شروع کیا اور شیر زمان نے گانا شروع کیا۔ تیرے میرے پیار کی عمر سلامت رہے، اس نے اپنی سحر انگیز آواز میں گنگنایا۔ چاہے یہ زمین یہ آسمان رہے نہ رہے، تیرے میرے پیار کی عمر سلامت رہے۔ ہیر نے بھی اپنی میٹھی آواز میں اس کا ساتھ دیا۔ ڈر ہے تجھے میں کھو نہ دوں، ملے جو خدا تو بول دوں، میں دو جہاں کا کیا کروں تو بتا، تو جو میرے پاس ہے مجھے نہ کوئی پیاس ہے، میری مکمل ہو گئی ہر دعا۔ شیر زمان نے جذب سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر الفاظ ادا کیے۔ چاہے میرے جسم میں یہ جان رہے نہ رہے، تیرے میرے پیار کی عمر سلامت رہے۔ ہیر بھی اس کی طرف دزدیدہ نگاہوں سے دیکھ کر گنگنائی۔ شیر زمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ چاہے اس چاند میں چمک رہے نہ رہے، تیرے میرے پیار کی عمر سلامت رہے۔ ہیر نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے چاند کو دیکھ کر گنگنایا۔ واو امیزنگ۔ ضامن نے گانا ختم ہوتے ہی ان کی تعریف کی۔ باقی سب نے بھی انہیں پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ زیگن اور زناش آج مطمئن تھے اپنے دونوں بیٹوں کو خوش دیکھ کر۔ زریار اور بریرا بھی سب بھلا کر اپنے بچوں کی خوشی میں خوش تھے۔ زرشال اور زماری بھی آج اپنے فرائض سے سبکدوش ہو چکے تھے۔ تھینکس بٹ سوری فار لیٹ۔ شیر زمان نے زیان اور ضامن دونوں سے کہا۔ وہ کیوں؟ زیان اور ضامن نے پوچھا۔ اگر تم لوکیشن نہ بتاتے اور ضامن ہیر کو وقت رہتے نہ بچاتا تو آج ہم سب ایک ساتھ نہ ہوتے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ نوٹ اے بگ ڈیل۔ زیان نے مسکرا کر کہا تھا۔ وی آر اے فیملی۔
ضامن ہنس کر بولا آیت میری ہے، اس کا ہاتھ چھوڑو۔ آریان کے ہاتھ سے آیت کا ہاتھ نکلوانا چاہا تو تم نے کیوں سنیری کا ہاتھ پکڑا تھا؟ آریان دوبدو بولا میری مرضی آیان، ضیان خان نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ تو پھر میں آیت کا ہاتھ بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ آریان چھوڑ دو بیٹا، بڑی بہن ہے آپ کی آیت، ہیر نے ان کے بیچ کی لڑائی ختم کروانی چاہی۔ شیرزمان کو ہیر کا ہاتھ پکڑے دیکھ کر آریان اور آیان دونوں نے ویسا ہی کیا۔ یہ میری ہے۔ آریان نے آیت کو اپنی طرف کھینچا تو آیان نے اسے بدلے میں مارنا چاہا۔ آریان شیر کے باقی دو جڑواں بھی آریان کی مدد کے لیے آیان پر ابل پڑے۔ پل بھر میں وہاں میدان جنگ بن گیا تھا۔ کیا ہی یہ عیش، انہیں دیکھ کر ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہوئی۔ ضامن نے جواباً کہا مستقبل کے عشق زادے۔ دی اینڈ۔